پانی پت کی تیسری جنگ۔ یہ جنگ افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹہ سلطنت کے درمیان 1761 عیسوی میں لڑی گئی۔ احمد شاہ ابدالی جدید افغانستان کے بانی تھے اور افغانی آپ کو آج بھی احمد شاہ بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری طرف مرہٹہ سلطنت تھی اور اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، یعنی پہلے افغانوں کو پنجاب سے نکالنا اور پھر مغلوں کو دہلی سے نکالنا۔ اس طرح وہ ہندوستان سے اسلامی سلطنت کی ہر علامت کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ مرہٹوں نے درجنوں جنگوں میں مغلوں کو شکست دے دی تھی۔ مغل شہزادے جانشینی کی جنگیں لڑتے رہے اور مرہٹے اپنی فوجی طاقت بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1755 عیسوی میں دہلی تک پہنچ گئے۔ مغل حکومت ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ 1760 عیسوی تک مرہٹے پاک و ہند کے بڑے حصے کو فتح کر چکے تھے اور پنجاب کے اہم شہر فتح کرنے کے بعد پشاور اور اٹک تک کے علاقے فتح کر لیے۔ پنجاب سے افغانوں کے مکمل انخلاء اور پشاور پر قبضے کے بعد مرہٹوں کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ مرہٹوں کے سربراہ بالاجی پیشوا نے اپنے مرکز پونا میں تمام مرہٹہ سردار جمع کر کے اپنے اقتدار کو عروج تک لے جانے اور زوال پذیر مغلیہ سلطنت سے جلد از جلد نجات حاصل کرنے اور احمد شاہ ابدالی کا زور ٹوٹنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے دہلی پر حملہ کر کے مغل بادشاہ کی جگہ بالاجی پیشوا کے بیٹے کو تخت نشین کرایا جائے گا اور پھر فوج کی کمان بھاؤ کے ہاتھ میں دے کر وہ پنجاب کو روندتے ہوئے افغانستان میں داخل ہو جائے گا۔ اس تاریخی مشاورت کے فیصلے نے ہندوستان میں جوش اور امنگوں کی ایک لہر دوڑا دی اور ہر طرف سے مرہٹے سردار اپنی اپنی فوجیں لے کر پونا میں جمع ہونے لگے۔ ہندوؤں کو یقین تھا کہ عنقریب پوری دنیا کے مالک وہی ہوں گے۔ ان دنوں دہلی کے عظیم محدث حضرت شاہ ولی اللہ جنہوں نے بر صغیر میں حدیث کی اشاعت میں سب سے بنیادی کردار ادا کیا تھا، مرہٹوں کے طوفان سے بڑا اندیشہ محسوس کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ احمد شاہ ابدالی ایک بار پھر ہندوستان آ کر یہاں کے مسلمانوں کا نجات دہندہ ثابت ہو۔ ہندوستان کی سیاست کا اہم رکن نواب نجیب الدولہ بھی ان کا ہم فکر تھا اور یہ احمد شاہ ابدالی کے بڑے عقیدت مند تھے۔ اس سے قبل احمد شاہ ابدالی یہاں 4 بڑی مہمات کر چکا تھا، مگر اب حالات بتا رہے تھے کہ جب تک بت پرستوں کی سرزمین کے قلب میں گھس کر مرہٹوں کی کمر نہ توڑ دی جائے، یہاں کے مسلمانوں کا مستقبل ہرگز محفوظ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ شاہ صاحب نے نواب نجیب الدولہ کی معرفت سے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کے اس سیلاب کا علم ہو چکا تھا جو پونا سے پنجاب کی طرف امڑ رہا تھا۔ اب تک اسے اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کا کوئی تجربہ نہ تھا، اس لیے اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور کمک کے بغیر ایک بہت بڑی اور غیر یقینی جنگ لڑنے کا تصور اس کے لیے پریشان کن تھا۔ احمد شاہ ابدالی ستمبر 1759 عیسوی میں قندھار سے 15,000 سواروں کے ساتھ مرہٹوں اور سکھوں کے فتنے کو دبانے کے لیے ہندوستان کی مہم پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں تیمور شاہ اور سابق حاکم لاہور جخان خان اپنی اپنی نفری کے ساتھ ان سے آ ملے۔ اب ان کے سپاہیوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ احمد شاہ ابدالی مرہٹوں سے فیصلہ کن جنگ میں تاخیر نہیں چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے اسے دہلی پہنچ کر مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے اس قدیم مرکز کو مرہٹوں کی لوٹ مار سے بچانا تھا۔ وہ شاہ عالمگیر ثانی کے اقتدار کو بھی محفوظ کرنا چاہتا تھا، مگر راستے میں اسے اطلاع ملی کہ دہلی کی سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو چکی ہے اور مغل بادشاہ قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ابدالی کے لیے غیر متوقع بھی تھی اور اس وقت دشمن 3 سمت سے ابدالی کی افواج کے گرد بھی موجود تھا۔ احمد شاہ ابدالی سہارنپور پہنچے تو روہیلا امراء نے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ یہ 40,000 کا لشکر دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنوری 1760 عیسوی کو دیتا جی سندھیا 20,000 لشکر لے کر
अहमद शाह अब्दाली के मुकाबले पर निकल आया। एक खूनरेज मुकाबले के बाद मुसलमान फतह याब हुए और दीताजी घोड़े से गिरकर मारा गया। इसके बाद जाटों के रहनुमा राजा सूरजमिल को शिकस्त देने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने मरहटों के इस लश्कर की जानब कूच किया जो दिल्ली के आसपास दरियाए जमुना के पार मंडला रहा था। अहमद शाह अब्दाली इसे दिल्ली पर कब्जे से रोकना चाहता था, मगर मरहटा सरदार होलकर ने अहमद शाह अब्दाली का सामना ना किया। वो कभी रेगिस्तानों और कभी जंगलों में गायब हो जाता था और अचानक अब्दाली की फौज पर हमला करके फिर रपोश हो जाता था। आखिरकार अहमद शाह अब्दाली की फौज ने होलकर के लश्कर का पड़ाव मालूम कर लिया और रात की तारीकी में हमला करके मरहटों के छक्के छुड़ा दिए। होलकर ने जमकर लड़ने की बहुत कोशिश की, मगर इस जोरदार लड़ाई में मरहटों के कई बड़े बड़े सरदार और सिपाही मारे गए। होलकर सिर्फ 300 आदमियों के साथ जान बचाकर भाग सका। दिल्ली पर कब्जे के ख्याल को तर्क करके अब वो आगरा की तरफ दौड़ रहा था। दिल्ली के गिरदो नवा को मरहटों से पाक करके अहमद शाह अब्दाली मुगलों के पाए तख्त में दाखिल हो गया। कुछ दिन वहां कयाम करने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने 2000 सिपाही दिल्ली की हिफाजत के लिए छोड़े और 72 मील दूर जमुना के मशरकी किनारे पर नोब शहर को अपनी छावनी बना लिया। अब इसे मरहटों के रद्दे अमल का इंतजार था। 1760 ईस्वी का तकरीबन पूरा साल अहमद शाह अब्दाली और मरहटों की झड़पों में गुजर चुका था। मरहटे किसी मैदान में अपनी पूरी ताकत सामने ना लाए। दरअसल ये इनका तरीका जंग था कि छोटे छोटे घुड़सवार दस्तों के साथ दुश्मन पर मुतअद्दिद इतराफ से हमला करके इसकी ताकत को मुंतशिर कर दिया जाए। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान में नए इत्तेहादियों की तलाश जारी रखी और अपनी ताकत को मकामी सरदारों और नवाबों की मदद से बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली। जुलाई के महीने में अहमद शाह अब्दाली ने अलीगढ़ में कयाम के दौरान ओद के नवाब शजाउद्दौला की हमायत भी हासिल कर ली। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। नवाब शजाउद्दौला हिंदुस्तान के ताकतवर तरीन उमरा में से एक थे। कुछ ही दिनों के बाद कंधार से 10,000 मजीद ताज़ा दम सिपाहियों की कमक भी आ गई। इस तरह फौज की तादाद 60,000 के करीब पहुंच गई। मरहटा सरदार ये कामयाबियां देख देख कर सख्त परेशान थे। वो चाहते थे कि पूना में लाखों की तादाद में जमा होने वाली मरहटों की असल ताकत जाहिर कर दी जाए और अहमद शाह अब्दाली से फैसला कुन टक्कर ली जाए। आखिरकार 3.5 लाख मरहटों का सैलाब पूना से निकलकर ग्वालियर पहुंच गया। इसके बाद जुलाई के वस्त में ये लश्कर आगरा पहुंचा, जहां मरहटा सालार, राव होलकर और जाटों का सरदार सूरजमिल भी अपनी फौज के साथ इनसे आ मिले। ये वो दिन थे जब अहमद शाह अब्दाली बुलंद शहर के करीब अनोब शहर में पड़ाव डाले हुए थे। ये बरसात का मौसम था और दरियाए जमुना तुगयानी पर था और अहमद शाह अब्दाली की फौज मरहटा फौजों को दिल्ली की जानब पेश कदमी रोकने के लिए दरिया अबूर नहीं कर सकती थी। जब मरहटा लश्कर आगरा से दिल्ली की जानब चला तो कदम कदम पर मुसलमानों की बस्तियां लूटी गईं, देहातों को उजाड़ दिया गया। हजारों मुसलमानों ने घर बार छोड़कर जंगलों में पनाह ले ली ताकि मरहटों की गारत गरी से महफूज रहा जाए। 22 जुलाई 1760 ईस्वी को मरहटों ने मुगलों को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शाही खजाने में इन्हें कोई खास दौलत हाथ ना लगी, इसलिए कि मुगल हुकूमत का दवालिया निकल चुका था। अलबत्ता उन्होंने लाल किला, दिल्ली की सोने की छत उतरवा कर अपने लिए सोने के सिक्के बनवाए। उन्होंने ऐलान किया कि वो दिल्ली की शाही मस्जिद के मिंबर पर राम की मूर्ति रखेंगे, जिससे मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मरहटा सरदार भाव के साथ 3 लाख अफराद का लश्कर दिल्ली में 1 माह कयाम के दौरान खुराको रसद की कमी का शिकार हो गया। सितंबर के आखिर में भाव ने फौज को लेकर गंजपुरा पर चढ़ाई कर दी। मुसलमान बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए और खुराको रसद समेत सब कुछ लूट लिया गया। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर मरहटों के कब्जे की खबर
بڑے تحمل کے ساتھ سنی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مرہٹوں سے عنقریب کھلے میدان میں بدلہ لیا جائے گا، مگر گنج پورہ کے مرکز خوراک پر قبضہ اور مسلمانوں کا قتل عام اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے عہد کیا کہ مرہٹوں کو اس بری طرح کچلے گا کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے زندگی بھر اپنی قوم کی ایسی تذلیل نہیں دیکھی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے دریا کی طغیانی کو نظر انداز کرتے ہوئے فوج کو دریا پار کرنے کا حکم دے دیا۔ 25 اکتوبر کو افغان جانباز دریائے جمنا کے ٹھاٹھے مارتے پانی میں اتر گئے۔ دوسری طرف مرہٹے یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سدا شیو راؤ بھاؤ 29 اکتوبر 1760 عیسوی کو اپنے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی بھی دریائے جمنا عبور کر کے تقریباً 16 میل کا فاصلہ طے کر کے بھاؤ کے لشکر کے بالمقابل آ گئے تھے۔ یہ پانی پت کا وہی تاریخی میدان تھا جہاں 1526 عیسوی میں بابر اور ابراہیم لودھی کے معرکے نے ہندوستان کی تاریخ بدل کر رکھ دی تھی۔ پانی پت کا یہ میدان ایک مرتبہ پھر تاریخ ہند کا ایک نیا باب دیکھنے والا تھا۔ ایک طرف ہندوستان کی تمام باطل قوتیں جمع تھیں، جبکہ دوسری طرف اس سیلاب کے مقابلے میں مٹھی بھر مسلمان جانباز تھے۔ پانی پت کے میدان میں دونوں فریق تقریباً 5 میل کا فاصلہ رکھ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ 2 ماہ تک دونوں فوجوں میں کئی چھوٹے بڑے مارکے ہوتے رہے۔ مرہٹا فوج خوراک اور رسد کی کمی کی وجہ سے اور تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے بغاوت پر اترنے ہی والی تھی کہ بھاؤ نے ابدالی کو صلح کی پیشکش کی، لیکن اس نے پس پردہ جنگ کے لیے اپنے لشکر کو تیار کر دیا۔ نواب شجاع الدولہ مان گیا تھا، مگر دہلی کے نواب نجیب الدولہ نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ مرہٹے دہلی کے لال قلعے پر قبضہ کر چکے ہیں، اس کے علاوہ گنج پورہ کے 20,000 افغانوں کو بھی قتل کر چکے ہیں۔ آج اگر ہم نے ان سے صلح کر لی تو کل کو ابدالی کے افغانستان واپس لوٹ جانے کے ساتھ ہی یہ تازہ دم افواج کے ساتھ مسلمانوں پر یلغار کر دیں گے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالیں گے۔ یہ اہم مشاورت پانی پت کے میدان میں 13 اور 14 جنوری کی درمیانی شب کو ہو رہی تھی۔ صبح ہوئی تو حالات بدل چکے تھے۔ سدا شیو راؤ بھاؤ کے لشکر پیش قدمی کر رہے تھے۔ احمد شاہ ابدالی تیزی سے اپنے خیمے سے باہر نکلے اور بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لینے لگے اور فوری طور پر افواج کو تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ احمد شاہ ابدالی کے افغان لشکر کی تعداد 26,000 گھڑ سواروں پر مشتمل تھی۔ ان کے ساتھ مسلمان امراء روہیلا، نجیب الدولہ، دوآب کے افغان اور اودھ کے نواب شجاع الدولہ کے 40,000 پیادہ اور گھڑ سوار سپاہی تھے، اور ان کے مقابلے میں مرہٹوں کے لشکر کی تعداد 3 لاکھ سے اوپر تھی۔ آخر کار 14 جنوری 1761 عیسوی کی صبح کو پانی پت کے میدان میں دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ یہ جنگ طلوع آفتاب سے شروع ہوئی جبکہ ظہر کے وقت تک جاری رہی۔ روہیلا سپاہیوں نے بہادری کی داستانیں رقم کر دیں۔ ابدالی کی فوج کے سپاہیوں کا رعب مرہٹوں پر چھا رہا تھا۔ آخر کار زبردست لڑائی کے بعد سا پہر کو مسلمانوں نے 3 لاکھ مرہٹوں کے سلاب کو کچل کر رکھ دیا۔ اس تاریخی جنگ میں 20,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور 1 لاکھ سے زیادہ مرہٹے اس جنگ میں مارے گئے۔ 22,000 مرہٹوں کو پکڑ کر قیدی بنا لیا گیا اور 50,000 کے قریب بھاگنے اور بستیوں میں چھپنے کے دوران مارے گئے۔ بمشکل 1 لاکھ سے کم سپاہ بھاگنے میں کامیاب ہو سکی۔ مرہٹوں سے نفرت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مرہٹے شکست کھا کر بھاگے تو ان کا پیچھا کر کے انہیں مارنے میں مقامی افراد کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ اس شاندار فتح کے بعد احمد شاہ ابدالی نے دہلی پہنچ کر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے شہزادہ علی کو دہلی کے تخت پر بٹھا دیا اور مغلیہ سلطنت ہی کو ہندوستان کے مسلمانوں کی ستوت و شوکت کا وارث قرار دیا اور خود کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنے سے گریز کیا۔ احمد شاہ ابدالی نے ہندوستانی امراء اور سرداروں کو ہدایت کی کہ مغلیہ سلطنت کے وارث شاہ عالم ثانی کو ہندوستان کا فرمانروا تسلیم کریں۔
سلطنت دہلی کے اس انتظام کے بعد احمد شاہ ابدالی 2 ماہ بعد 20 مارچ 1761 عیسوی کو دہلی سے واپس افغانستان روانہ ہو گئے۔